بہن کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے۔ اس کا سسرال پڑوس کے گاؤں میں تھا، لیکن میں اب تک کبھی اس کے گھر نہیں گیا تھا، لیکن میں کبھی کبھار ملنے گھر آتی تھی۔ ایک دن میری پتنی نے مجھ سے کہا، تم بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، پورے گھر میں سامان پھیلا دیتے ہیں، خرچہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تمہاری ماں چوری چھپکے اسے صابن، واشنگ پاؤڈر، چاول اور دال کی سب چیزیں دیتی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ مشکل سے گھر کا خرچہ چلا پاتا ہوں، میری ماں بہن کو یہ سب کچھ دے دیتی ہے۔ ایک بار بہن کو گھر آئی تبھی بیٹے کے ٹی وی ریموٹ کو توڑ دیا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ماں سے کہہ دیا، دیدی کو ایسے بار بار گھر میں نہیں آنا چاہیے، بس دیوالی پر ہی آیا کرے۔ جو تم جھولا بھر کا سامان دیتی ہو وہ بند کر دو۔ ماں نے کچھ نہیں کہا اور وہ بات بہن نے سن لی، لیکن وہ کبھی کچھ بھی نہیں بولی۔ 4 بج چکے تھے، اس نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور بھابھی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دو۔ میں نے ایسے جھوٹ موٹ میں دیدی کو بولا، جا رہی ہو دیدی؟ کچھ دن اور رک جاتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، بچوں کی چھٹی ختم ہو رہی ہے، ہمیں جانا چاہیے اب۔ ایک دن ہم دونوں بھائیوں کے بیچ زمین کا بٹوارا ہونا تھا، تبھی دیدی بھی آئی تھی، لیکن میں نے اس کو سیدھے کہہ دیا، میں اپنے حصے سے کچھ نہیں دوں گا۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی ادھیکار ہوتا ہے، لیکن میں نے اسے چلا کر کہا، میں اسے کچھ نہیں دوں گا۔ دیدی سامنے بیٹھی تھی پر کچھ نہیں بول رہی تھی۔ الگ ہونے کے کچھ دنوں بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی۔ میرے پاس اس کے علاج کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں تھے، میں بہت تناؤ میں تھا۔ ایسے ہی ایک دن میری بہن گھر آئی تھی، میرے پاس بیٹھ گئی، اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور کہا، تم تناؤ سے ہو کیا؟ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، میں نے تمہیں بچپن سے پالا، میں تمہیں جانتی ہوں، تم مجھ سے زیادہ بڑے دکھتے ہو۔ اپنے ہاتھوں سے سونے کی چوڑیاں نکالی اور میرے ہاتھوں میں دے دی۔ اس نے کہا، تم پاگل ہو، ایسے ٹینشن لے رہے ہو، یہ چوڑیاں لو، اپنے بچے کو علاج کرو۔ وہ دھیرے سے بولی، چوڑیوں کے بارے میں کسی کو مت بتانا، تمہیں میری قسم ہے۔ اس نے پھر سے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور مجھ سے 1000 روپے دیے۔ اس میں 50 اور 100 کے نوٹ تھے، شاید اس نے بچت کر کے جمع کیے ہوں گے۔ جب یہ پیسے جیب سے رکھتے ہوئے بولی کہ بچوں کے لیے جو چاہیے لے لو، اس طرح ٹینشن لے کر مت بیٹھو، چلو مجھے ابھی جانا ہے، بچے اسکول گئے ہیں، اس لیے سوچا جلدی جا کر بھائی سے مل آؤں، اس لیے آ گئی۔ تبھی میرا دھیان دیدی کے پیروں پہ گئی، ٹوٹی ہوئی چپل پہن رکھی تھی، پرانا دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ میں جب بھی گھر آتی تھی اس کے کندھے پر ہمیشہ وہی دوپٹہ رہتا تھا۔ بہت جلد بازی میں چلی گئی، میں کچھ نہیں بول پایا، ہاتھوں کی چوڑیاں لیے میں نے زور زور سے رو رہا تھا۔ ہم بھائی کتنے سوارتھی ہوتے ہیں نا، پل بھر کی بہن کو پرایا کر دیتے ہیں، اور بہن اپنے بھائی کو ذرا سا درد برداشت نہیں کر پاتی، اس کی گھر کی کوئی بھی سمسیا کو اپنا سمجھتی ہے۔ پلیز ایسے مزیدار کہانی کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ تھینک یو۔